لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ۔ چلیے اگلا چیپٹر دیکھتے ہیں، الادعیۃ النوم والاستیقاظ، سونے اور جاگنے کی دعائیں، سونے سے قبل اور جاگنے کے بعد کی دعائیں۔ سب سے پہلی دعا، عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعہ من اللیل وضع یدہ تحت خدہ ثم یقول اللہم باسمک اموت واحیا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنا ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے، یعنی یہ کب ہوتا ہے جب آپ کی لیفٹ سائڈ اوپر ہو اور رائٹ سائڈ نیچے ہو، اور فرماتے یا اللہ میں تیرے نام سے مرتا یعنی سوتا اور زندہ ہوتا یعنی جاگتا ہوں۔ یہاں مرنے اور جینے کی بات کیوں کی؟ اس لیے کہ نیند جو ہے یہ بھی در حقیقت موت ہی کی ایک شکل ہے ہلکی سی، تو لہٰذا یہاں استعارے کے طور پر نیند کو موت اور دوبارہ جی اٹھنے کو زندگی کہا گیا۔ اور جب جاگتے تو فرماتے اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں مرنے یعنی سونے کے بعد زندہ کر دیا یعنی جگا دیا، اور مرنے کے بعد اسی کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کی۔ دیکھیے کہ یہ ایک دعا جو ہے شعور سے اگر پڑھی ہو تو انسان صبح اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اس نے مجھے ایک اور موقع دیا۔ جب انسان بستر پہ جائے گا تو اس احساس کے ساتھ سوئے گا کہ نہ جانے میں نے کل اٹھنا ہے کہ نہیں، اور میں کسی کا حساب تو نہیں دینے والا، میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کا کوئی حق تو میرے ذمہ نہیں ہے۔ اللہ کے اور بندوں کے حقوق کو پورا کرنے کے احساس سے سوئے گا، اور اس کو نہیں پتہ کہ اس نے دوبارہ اٹھنا ہے۔ تو یقیناً آپ سب بھی یہ دعا مانگتے ہوں گے، لیکن شعور کے ساتھ آج مانگیے گا۔ آج جب رات کو سوئیں تو خود کو کہہ کر سوئیں کہ اللہم باسمک اموت واحیا، پھر آپ فیل کریں گے کہ آپ کے دل کے اندر محاسبے کا احساس پیدا ہوگا۔ اگلی دعا ہے، عن حفصہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یرقد وضع یدہ الیمنی تحت خدہ ثم یقول اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک 3 مرات۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تو دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے اور 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھتے، یا اللہ جس روز تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس روز مجھے اپنے عذاب سے بچائے رکھنا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ آپ میں سے کوئی پڑھتا ہے یہ دعا؟ آپ پڑھنی شروع کر دیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو بہت ہی پیاری دعا ہے یہ، کیونکہ اب دیکھیے کہ رات کو سونا انسان کو قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کا احساس دے کے اگر ہو تو پھر یقیناً رات کو جو خواب بھی انسان دیکھے گا تو وہ اس دنیا کے نہیں اگلی دنیا کے دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اگلی دنیا کے خواب دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ 3 مرتبہ یہ پڑھتے تھے آپ۔ تیسری دعا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا اوا احدکم الی فراشہ فلینقض فراشہ بداخلۃ ازارہ فإنہ لا یدری ما خلفہ علیہ ثم یقول بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو پہلے اپنے تہبند کے کونے سے بستر کو جھاڑے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ بستر پر کیا پڑا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ اس دور کے خاص طور پہ بستر اور گھر کیسے تھے، کچے گھر تھے، کوئی بڑی بات نہیں، کوئی کیڑا، کوئی جانور، کوئی چھپکلی، کوئی ایسی چیز ہو تو اس عمل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے۔ آج کے حالات میں چاہے ہمیں یہ کچھ نہ بھی فیل ہو، کوئی گھروں میں ایسی چیز نہیں، لیکن سنت سمجھتے وقت اگر گھر کے اندر یعنی رات کو سوتے وقت اگر کپڑے کے ساتھ اس طرح کا عمل دہرا لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی سنت پہ عمل کا اجر ملے گا۔ پھر یہ دعا پڑھے، اے میرے رب، تیرے نام سے بستر پر لیٹتا ہوں اور تیرے نام سے اٹھوں گا۔ اگر تو نے میری جان اپنے پاس روک لی تو اس پر رحم فرمانا، اور اگر واپس بھیج دی تو اس کی ویسے ہی حفاظت فرمانا جیسے تو نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کی۔ اتنی پیاری دعائیں کتنے لوگوں کو آتی ہیں، کتنی انسانیت ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتنے مسلمان ہیں، چلے غیر مسلموں کو تو ہم چھوڑ ہی دیں، کتنے مسلمان ہیں جن کو ان میں سے کوئی ایک بھی دعا آتی ہو، اور کیا پیغام ہے ان دعاؤں کے۔ موت اور زندگی، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہر صبح ایک نئی زندگی اور ہر رات ایک موت سے گزر کر انسان آگے جاتا ہے، لیکن یہ دعائیں جب زندگی سے نکلتی ہیں تو شعور بھی چلا جاتا ہے۔ آپ کو ایک ایک دعا شعور دے رہی ہے، اور یہ شعور آتا ہے تو پھر انسان کچھ اور کام کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو ایک ایک کر کے ان کو یاد کیجئے تاکہ ایک ہی دعا اللہم بسمک اموت واحیا پہ نہ رہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک ہی دعا ہم بہت دن مانگتے رہتے ہیں تو اس کی بھی کوئی روحانیت ہمارے دل میں نہیں رہتی، وہ جیسے سانس چل رہا ہوتا ہے اس طرح ہم بغیر سوچے سمجھے شعور کے بغیر وہ دعائیں پڑھنے لگتے ہیں۔ چوتھی دعا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال ألا أدلك على ما هو خير من خادم تسبحين الله 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34 عند كل صلاة وعند منامك۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم مانگنے حاضر ہوئیں۔ کام کی کثرت تھی، چکی چلاتے چلاتے ہاتھ تھک جاتے تھے، تو ایک موقع پہ کچھ غلام آئے تھے مال غنیمت میں، تو حضرت علی نے ان کو کہا کہ جائیے آپ لے کے آئیے، شاید آپ کی کچھ مدد ہو جائے۔ تو اب اس سوچ کے ساتھ آئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے وہ چیز نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہے؟ آپ اس جملے کو ہائی لائٹ کر لیں سب۔ جو لوگ یہ شکوہ رکھتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کام بہت ہوتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، اور حقیقت انسان تھک جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ صحت بیماری انسان کے ساتھ ساتھ ہے، جسم کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، حالات کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں۔ آپ کے لیے بہترین خادم یہ 3 دعائیں ہیں۔ کیا؟
ہر نماز کے بعد اور سونے سے قبل 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ یعنی 34 اللہ اکبر کہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں جو شعور سے پانچوں نمازوں کے بعد بیٹھ کے یہ 33 اور پھر سوتے وقت پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ فیل کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ہر وقت یہ شکوہ تو بہت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں، یا ہمارے پاس بہت کام ہے، یا بچے بہت ستاتے ہیں، یا مہمان گھر میں بہت ہیں۔ ہر وقت ایون ہم قرآن سے نہ جڑیں تو بلکہ اور ہی زیادہ وقت کی شکایت کرتے رہتے ہیں، وقت نہیں ملتا۔ میں سوچتی ہوں یہ اتنی چھوٹی چھوٹی نیکی ہیں۔ آپ غور کریں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا غلام مانگنے گئی تھی، خادم مانگنے گئیں تو کام اور بڑھ گیا کہ پہلے یہ کرتی اب کچھ اور بھی کرو۔ ہماری جیسی کوئی منہ پھٹ بٹی بیٹی ہوتی تو کہتی لو پہلے اتنے کام ہیں اب آپ اور کام بتا رہے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ سے ملتا ہے، کہتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ کی اس نصیحت پہ عمل کیا تو اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میری تھکن ختم ہو گئی۔ کسی دن آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہو، کوئی شادی ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، کوئی گھر کی صفائی کی ایکسٹرا، آپ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کے طور پہ پڑھ کے دیکھیے، آپ بالکل گواہی دیں گے کہ جو حضرت فاطمہ نے محسوس کیا وہی آپ بھی محسوس کرتے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوى الى فراشہ نفس فی کفیہ بقل هو اللہ احد وبالمعوذتین جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده قالت عائشة رضی اللہ عنہا فلما اشتكى كان يأمرني ان افعل ذلك به۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تینوں صورتیں پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونک مارتے اور انہیں اپنے چہرے پر پھیرتے، نیز اپنے جسم کے جتنے حصے تک ہاتھ پہنچ سکتا اس پر بھی پھیرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم بیمار ہوتے تو مجھے حکم دیتے کہ میں تینوں صورتیں پڑھ کر ہاتھوں پر پھونکوں اور آپ کے جسم پر پھیروں۔ اسے بخاری نے روایت کیا، یعنی بیٹھ کے پڑھتے تھے اور اس کے بعد جیسے یہ دیکھیں آپ ہتھیلیاں میں اکٹھی کرتے ہیں اس طرح پھونک کے، تو اس کے بعد منہ سے ہتھیلیوں کو پھیر کے اور پھر جہاں تک بھی انسان کا ہاتھ جائے تو اس یقین کے ساتھ کہ اس سے انسان پروٹیکشن میں رہتا ہے، یہ عمل ہے۔ اب دیکھیے جس طرح پھونکنے کا یا جب پھونکنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا اس کا ذکر خود بخود ادھر آ رہا ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل انشاءاللہ انسان کو کئی مصیبتوں سے بچا سکتے ہیں۔ نیند میں برا خواب دیکھنے پر 3 بار تعوذ پڑھنا چاہیے۔ اب یہ لفظ کیا میں بول رہی ہوں؟ تعوذ۔ کیا پڑھنے کا چانس ہوتا ہے؟ تعوذ۔ تو کبھی ایسے کوئی لفظ ہوں تو آپ اس پہ زبر زیر لگا لیا کریں، جیسے تعوذ ہے تو واو پہ زبر لگا لیں اور زال پہ جزم، تاکہ آپ کو پڑھنے میں مغالطہ نہ ہو۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى احدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره 3 وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم 3 وليتحول عن جنبه الذي كان عليه۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو 3 مرتبہ بائیں طرف تھوکے۔ تھوکنا یہ نہیں ہوتا کہ آپ اٹھ کے تو کریں، یعنی جیسے آنکھ کھل جاتی ہے برے خواب کے بعد تو آپ ایسے
جیسے منہ سے کچھ نہ نکلے لیکن تھت تھت کی آواز ہوتی ہے اس طرح سے. اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی میں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں پڑھے، اور جس کروٹ پر لیٹا تھا اسے بدل دے. اسے مسلم نے روایت کیا. اسی طرح ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے بعد اگر چاہے تو اٹھ کر 2 نفل پڑھ لے اور چاہے تو صبح اٹھ کے کچھ صدقہ دے دے. تو برے خواب کے اوپر بنیادی طور پہ یہ قسم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ برا خواب اس لیے بھی دکھایا جاتا ہے کہ انسان یہ پیش بندیاں کر لے اور وہ جو خبر اس میں دی گئی ہے وہ نہ ہو. اس لیے ہمیشہ برا خواب برا نہیں ہوتا. برے خواب اچھے وقت کی بھی غمازی ہوتے ہیں. ہم ویسے تو غافل ہوتے ہیں لیکن یہ اعوذ باللہ پڑھا، 2 نفل پڑھے، کچھ صدقہ کیا اور کسی دوسرے سے ذکر نہ کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو خیر میں بدل دیتا ہے. پھر اگلی دعا ہے نیند نہ آنے پر یہ دعا پڑھنی چاہیے. یہ بہت غیر معروف دعا ہے لیکن کئی لوگ آج کے دور میں بے خوابی کا شکوہ بھی کرتے ہیں اور کئی قسم کی دوائیاں کھاتے ہیں، ٹرینکلائزرز لیتے ہیں. تو یہ دعا بھی یاد کی جا سکتی ہے. عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال شقوت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرقا اصابنی فقال قل یہاں سے آگے دعا شروع ہوگی. اللہم غارت النجوم وحدت العیون. اس کو نون کے پیش سے بھی پڑھ لیتے ہیں. وحدت العیون وانت حی قیوم لا تاخذک سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم اہد لیلی وانم عینی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بے خوابی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا یوں کہو اے اللہ ستارے ڈوب گئے، لوگوں کی آنکھوں نے سکون پایا، تیری ذات زندہ اور قائم ہے، تجھے نیند آتی ہے نہ اونگ، اے زندہ اور قائم رہنے یا رکھنے والی ذات میری آنکھوں کو سلا دے اور اس رات میں مجھے سکون عطا فرما. اسے ابن سنی نے روایت کیا ہے. خوبصورت دعا ہے نا. ایسے لگتا ہے کہ انسان کسی دوست سے شکوہ کرتا ہوا دکھ رہا ہے کہ کیا کروں نیند نہیں آتی. پھر لوگ کوئی کبھی کچھ کہتے ہیں کوئی کچھ کہتے ہیں، لیکن آپ ایک تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا. دوسری کچھ اور نہ کر سکے نا تو آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے جو ہی آپ قرآن پاک کھولیں گے آپ کو نیند آ جائے گی. یہ نیت کریں چلو اٹھو پھر میں وضو کر کے تو 2 نفل پڑھ لیتی ہوں، اس سوچ کے ساتھ ہی نیند آنے لگے گی. کیونکہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا جسم صحت محسوس کرتا ہے تو نیند آتی ہے نا. اسی طرح روح کی غذا جو ہے وہ قرآن ہے اور یہ دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے فرامین ہمیں سکون دیتے ہیں. تو جب ہم جو ہی ان میں سے کوئی یہ کام کرتے ہیں نا تو ہمیں نیند آنے لگتی ہے. اس کے برعکس بعض دفعہ نیند نہ آئے تو لوگ اس کا ایک فوری علاج کیا ڈھونڈتے ہیں، چلو کچھ دیکھ لیتے ہیں، چلو کچھ سنتے ہیں، کوئی فلم کوئی مووی. رات پوری ایسے آنکھوں میں گزر جاتی ہے اور کوئی نیند نہیں آتی. وجہ کیا ہے کہ روح پہ کچوکے لگ رہے ہوتے ہیں نا. بیمار جسم کے ساتھ نیند جیسے نہیں آتی اس طرح بیمار روح کے ساتھ بھی نیند نہیں آتی. ہم جو ہی نافرمانی کا کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں ہماری نیند اس لیے بھی اٹھ جاتی ہے. ایک تو شیطان بڑی مدد کرتا ہے اور دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس وقت اپنے جسم کو اذیت دے رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ چند دعائیں تھیں جو صبح اور شام، یعنی یہ پورے دن کی دعائیں نہیں ہیں بلکہ سونے اور جاگنے کی ہیں. کوئی سوال جو آپ کے ذہن میں اٹھا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. ایک سوال یہ لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی ایک پڑھیں یا ساری پڑھ لیں. اس کا جواب خود ہی دے دیتی ہوں. ایک بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. محمد رسول اللہ.